एसिड सल्फ है, इसमें भी इस किस्म की गहरी खून की खराबियां भी पाई जाती हैं, जो एब्सेसिस भी बन जाते हैं, जिल्द पर भी अमराज जाहिर होती हैं। और उसके साथ एक शर्त यह है कि कमजोरी और रंगत की खराबी, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है मरीज। इसकी जो सेंसिटिविटी है दर्दों वगैरह में, ये रूटा की याद कराती है। रूटा में भी और स्टेफिसेग्रिया में सबसे ज्यादा सेंसिटिवनेस पाई जाती है। ये बाद में जब स्टेफिसेग्रिया पढ़ाऊंगा रूटा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। रूटा पढ़ा नहीं चुका आपको पहले? हाँ हाँ, उसमें बताया हुआ ना कि बहुत हसास होता है, क्योंकि रूटा का ऐसे नर्व से ताल्लुक है जो टेंडन से वाबस्ता है। टेंडन्स खुद नर्व्स तो नहीं है, मगर वो पट्टे से हैं ना, जिनसे एक तरफ मसल से जुड़े होते हैं और एक तरफ हड्डी से, वही है ना टेंडन। तो टेंडन्स की खराबियां जब उनमें जख्म पहुंच जाएं तो उनके अंदर बहुत बारीक असाबी रेशे होते हैं, उनको ठीक करने में रूटा बहुत अहम काम करती है। बल्कि अगर टेंडन को नुकसान पहुंचे तो रूटा लाजमी है। और वो जो एपोन्यूरॉन, क्या नाम मैंने बताया था आपको एक दफा, न्यूरेक्स क्या चीज है, वो शीद जो झिल्लियां सी हड्डियों की गिर्द, उसको पेरियोस्टियम आमतौर पर कहते हैं। पेरियोस्टियम की गिर्द जो शीद होती है, एपोन्यूरोटिक फाइबर्स, उसके अंदर आसाब भी बहुत सारे रगें मौजूद होती हैं, वो भी रूटा से बहुत ताल्लुक रखती है। क्योंकि रूटा में अगर वहां दर्द हो रही हो तो उसका इलाज रूटा है, बाद दूसरी दवाएं बिल्कुल नाकाम हो जाती हैं। स्टेफिसेग्रिया भी इन दोनों जगहों पर असर रखती है, मगर बाज खास के साथ शराइत के साथ, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि ये आर्निका से मिलती जुलती है ना, इसके खून का बाहर निकलना, इसके जिस सारे जिस्म में दर्दें और दर्दों का आहिस्ता आहिस्ता आना, ये इसकी खास अलामत है। लेकिन दर्द छोड़ती अचानक है। अब ये जो चीज है, ये इसको बाज दूसरी बीमारियों दवाओं से बहुत नुमायां तौर पर अलग करके दिखाती है। शक्ल इसकी वो दिखाई दे रही थी जिससे ब्रेक डाउन हो गया है, और इंसानी जिस्म गोया कि हर पहलू से काम करना छोड़ बैठा है, यूं लगता है। इतनी खतरनाक शक्लें दिखाई देती हैं चेहरे। लेकिन ऐसी बीमारियां अचानक छोड़ा नहीं करती, वो जरूर लंबा असर दिखाया करती हैं। तो मालूम होता है कि एसिड सल्फ की ज्यादती से जो बीमारियां बहुत खतरनाक और देर पा दिखाई देती हैं, वो होती देर पा नहीं है, वो सतही असरात हैं। अगर ठीक हो जाए तो फिर एकदम बगैर बदअसर छोड़े ठीक हो जाती है। इसलिए ये पहलू इसका पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड की शक्ल में आपको ब्लॉचेज, सारे जिस्म का ब्रेकडाउन, जिल्द जल्द हुई जैसे कोई सिल का पुराना मरीज है, जिगर का फेल्यूर दिखाई दे रहा होगा, और कमजोरी बेहद। यूं मालूम होता है कि मरीज अपने आखिरी किनारे को पहुंच रहा है। लेकिन जब ये ठीक हो तो एकदम ठीक होता है और कोई बदअसर बाकी नहीं रहता। मालूम होता है कि एसिड सल्फ जब तक जिस्म के अंदर मौजूद मनफी असर दिखा रहा है, ये सारे उसके साथ बराह रास्त ताल्लुक रखने वाले अमराज हैं। जब वो हट गया तो वजह के साथ ही वो चीजें भी दूर हो जाती हैं। तो खतरनाक दिखाई देने के बावजूद जो मरज अचानक हट जाए, उसमें ये उम्मीद होती है कि जिस्म को गहरा नुकसान नहीं पहुंचा रही। और एसिड सल्फ की मर्जें इसी नौइयत से ताल्लुक रखती हैं। इसमें जो डिस्चार्जेस हैं वो एक्सक्यूरिएटिंग होते हैं, यानी जहां जहां से भी डिस्चार्ज निकलता है
وہ کاٹنے والا، اس میں اپنی ذات میں تیزابیت سمجھنے پائی جاتی ہے. تو تیزاب کے اثر سے ڈسچارج بھی تیزابی ہو جائے تو کوئی غیر معمولی بات نہیں، عام سمجھنے کے لائق بات ہے. اس میں بھی ہیپر سلف سے میں نے کہا تھا مشابہت ملتی ہے کئی جگہ. ہیپر سلف میں اور اس میں دو باتیں نمایاں ہیں. ایک تو یہ کہ کھاتے میں کمزوری کا پسینہ، یعنی ایسڈ اگر جسم میں زیادہ ہو جائے، تیزاب زیادہ ہو جائے تو بعض دفعہ کھانا کھاتے کھاتے ایک دم کمزوری سے پسینہ آ جاتا ہے، اتنی طاقت بھی نہیں کہ پوری طرح آدمی کھا سکے. ایسے بعض مریض میں نے دیکھے ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد سانس لے کے کھائیں گے. یعنی واقعتاً میں نے ایسے مریض دیکھے جو ایسڈ کی وجہ سے تھے، ویسے خطرناک بیماری نہیں تھی، لیکن یہ جو ایفرٹ ہے یوں کر کے 2-4 لقمے کھانا، اس سے بازو جواب دے گئے. حالانکہ بڑا وزن اٹھانے والے مریض تھے، اور کچھ دیر آرام کیا پھر دوبارہ شروع کر دیا، اور اگر نہیں رکے گا تو پسینہ پھوٹ جائے گا چہرے سے. تو علامتیں ساری بڑی خطرناک دکھائی دیتی ہیں، مگر جب جاتی ہیں تو کچھ بھی اثر نہیں چھوڑتی، ایک دم بالکل مریض کے پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. اس میں الیکٹرک شاکس بھی پیدا ہوتے ہیں. جسم میں ایک طرف سے دوسری طرف بجلی کا کوندا، یہ احساس ہوتا ہے. یہ اور کس طرح بیماری میں نمایاں ہے؟ پلسٹیلا میں بھی کبھی کبھی، لیکن اور کوسٹیکم میں بہت نمایاں ہے. بجلی کے کوندے ایک طرف سے دوسری طرف جو چمکتے ہیں، یا درد کے کوندے، یہ کوسٹیکم میں نمایاں ہیں. مگر اس کے جو مریض کو بجلی کے شاکس محسوس ہوتے ہیں، بعض مریض وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، لطف محسوس کرتے ہیں. تو ہیپر سلف کے جو بجلی کے جھٹکے ہیں ان میں ایک تھوڑا سا مزہ بھی شامل ہے، ورنہ عام طور پر جس کو لگے اس کی تو جان نکل جاتی ہے ڈر کے مارے. تو ہیپر سلف میں یہ ایک عجیب بات ہے نا، ہیپر سلف نہیں، سلفر H2SO4 رائٹ. H2S تو گیس ہوتی ہے نا جو نکلتی ہے، ہاں، گندے انڈے کی بو والی. جی بالکل. ہاں ہاں. سر درد میں بھی، دوسری دردوں میں بھی یہ علامت سب جگہ ملے گی، آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، ایک دم پیچھا چھوڑ دیتی ہیں. گریجوئل لاس آف ہیئرنگ، یہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے الگ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ سنوائی ختم ہو رہی ہے اور ایک دم واپس آ گئی. یہاں اس کا عام مزاج یہاں اس بیماری میں اس کا مزاج اپنے عام مزاج سے مختلف ہے. اور کان پر جو اثر پڑتا ہے وہ اصل میں سلفر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ایسڈ سے تعلق نہیں. کان میں سلفر کو بہت ہی نمایاں عمل دخل ہے. بہت سے کان کے دردوں میں بھی سلفر کام آتی ہے. کرونک ایسے پس وغیرہ کے مرکز بن جائیں کان میں جن میں بدبو پیدا ہو، اس میں بھی سلفر مفید ہے. بہرے پن کا اگر مکمل علاج نہیں تو بعض کیسز میں تو بہت ہی غیر معمولی اثر دکھاتی ہے جہاں اور دوائیں نہ ملتی ہوں. اور سلفر اگر دی جائے تو رفتہ رفتہ جو طاقت کھو رہا ہے انسان سنوائی کی، وہ واپس آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جتنا نقصان ہو چکا ہو اس سے آگے نہیں پھر بڑھتا، بلکہ آدھا نقصان واپس بھی ہو جاتا ہے. H2SO4 H2SO4 یہ جو ہے اس میں کان کا جو نقصان بتایا ہے آہستہ آہستہ، یہ سلفر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، ایسڈ کی علامت نہیں ہے. عام طور پر اس کے ایک رائزہ میں، یعنی ناک سے نکلنے والے
جو مادے ہیں ان کے ساتھ اس کی جو قوت کیا کہتے ہیں شامہ قوت شامہ پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، اور قوت شامہ کی کمی میں یہ بہت نمایاں ہے۔ کان کی قوت پہ بھی اثر پڑتا ہے، ناک کی قوت پر بھی۔ دانتوں میں بھی نویلجیا ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کی بھی یہی علامت ہے کہ ایک دم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور شدید نوعیت اختیار کر جاتا ہے، لیکن جب چھوڑے گا تو ایک دم چھوڑ دے گا، تو کوئی لمبا گہرا بد اثر پیچھے نہیں چھوڑ کے جاتا۔ اس کی جو السرز کا رجحان ہے وہ زیادہ تر منہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کے منہ میں اکثر کوئی نہ کوئی سور، کوئی زخم، کوئی گلے کے اندر زخم، اور منہ کچا اور زخمی ہوتا ہے۔ ایسڈ سلف ایسے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، خصوصاً وہ بچے جو ماؤں کا دودھ اپنے منہ کے زخموں کی وجہ سے نہیں پی سکتے، ان کو کہتے ہیں نرسنگ سور ماؤتھ، دودھ پینے والے بچوں کے سور ماؤتھ، اس میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ اس لیے انفینٹس کے لیے یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اگر کسی کو وقت پہ سمجھ آ جائے کہ یہ مریض اس دوا کا متقاضی تھا۔ جتنے بھی ایسڈز ہیں ان کی بیماریوں میں معدے کا بریک ڈاؤن ایک طبی بات ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن میں سانس کی بدبو شامل نہیں ہوتی۔ وہ ایسڈ جو میں نے مثال کے طور پر دیا ہے، کھٹا کھانے کی وجہ سے کھٹی چیزیں کھا لیں، معدہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ڈیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بریتھ خراب نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں چونکہ براہ راست ایسڈ بڑھنے سے نہیں ہوتا معدے میں، بلکہ سارے نظام کے ساتھ کچھ اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کا مریض ہمیشہ بہت بدبودار سانس رکھتا ہے، اور سلفیورک ایسڈ کے مریض کی وہ سانس کی بدبو بھی کچھ کھٹی پائی ہوتی ہے، ہیپسل سے ملتی جلتی، اور بڑی اوفینسو ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کا فلیٹس بھی بڑا اوفینسو ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ علامت پائی جاتی ہے H2S والی۔